پایا ہم نے, کیا حاصل کیا ہم نے, کیا ملا ہے ہمیں سوائے تباہی اور بربادی کے؟ ہم نے گھروں میں خاموش نہیں رہنا ہے, اور اس راستے میں کچھ بھی ہوتا ہے ہمیں میدان میں رہنا ہے, ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہنا ہے. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا, میرے والد جس دن پاکستان ٹوٹا تھا 71 میں, اس دن بی بی سی کی خبریں سنتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہو کر ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی. وہ 41 سال کے تھے. اس وقت پاکستان ٹوٹ رہا ہے یا توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہم جان دے دیں گے, مر جائیں گے, چپ نہیں رہیں گے, خاموش نہیں رہیں گے. ان مظلوموں کے لیے خاموش نہیں رہیں گے جنہیں حق نہیں ملتا, حقوق نہیں ملتے, ان کے لیے خاموش نہیں رہیں گے جو مسنگ ہے اس وطن کے اندر. غیر قانونی جیلوں میں جنہیں بند کیا جاتا ہے, جنہیں والدین سے دور کیا جاتا ہے, ماں باپ سے دور کیا جاتا ہے, جنہیں اپنے اعزاء سے دور کیا جاتا ہے اور کسی کو نہیں پتا ہوتا کہاں ہے وہ. ان مسنگ پرسن کے حقوق کی خاطر پاکستان کو ایک مسلم پاکستان ہے. یہ ہمارے اسلاف نے مسلم پاکستان بنایا تھا, کوئی مسلکی پاکستان نہیں بنایا تھا. یہ شیعہ سنی پاکستان نہیں تھا, یہ مسلم پاکستان تھا. اگر شیعہ اور سنی کی اس وقت باتیں ہوتی, کوئی کہتا ہے میں شیعہ پاکستان بنانا چاہتا ہوں, کوئی کہتا ہے میں سنی پاکستان بنانا چاہتا ہوں, یہ پاکستان نہیں بننا تھا, کبھی نہیں بننا تھا. اگر بننا نہیں تھا تو بچ بھی نہیں سکتا. اگر اس کو مسلکی پاکستان بنانے کی کوشش کی تو یہ اس وقت باقی رہے گا جب یہ قائد اعظم کا پاکستان ہو, علامہ اقبال کا پاکستان ہو, یعنی مسلم پاکستان ہو, جس کے اندر تکفیریوں کی, دہشت گردوں کی, انتہا پسندوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس وقت قائد اعظم کے پاکستان کا گلا گھونٹا جا رہا ہے, علامہ اقبال کے پاکستان کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. ہمارے اسلاف نے, شہداء نے جو پاکستان بنایا تھا, اس پاکستان کو مارا جا رہا ہے انتہا پسندی کے ذریعے, تکفیریت کے ذریعے. آپ دیکھ لیں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ جو مسلکی پاکستان بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں, دشمن ہیں. وہ ایسی فالٹ لائنز بنا رہے ہیں جس سے پاکستان کو تباہ کیا جائے گا. اور ہم اس وطن کے بیٹے جو شیعہ اور سنی ہیں, ہم کبھی بھی اس کو تباہ نہیں کرنے دیں گے. ہم پاکستانی ہیں, یہ ہماری مادر وطن ہے, ہم اس کے غیرت مند بیٹے ہیں. لہذا اس کے لیے جو بھی طریقہ قانونی اور آئینی ہے اسے اپنانا چاہیے. لہذا مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے میں خود کا راولپنڈی میں گرفتاری پیش کروں گا اپنے دوستوں کے ساتھ, اور انشاءاللہ ہم اپنی قوم اور ملت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہم اپنی ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں سے کہتے ہیں, ہم اپنے غریبوں کو, مزدوروں کو, حاریوں کو کہتے ہیں, جن کے بچے مسنگ ہیں ان کی ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کو کہتے ہیں, گھر والوں کو کہتے ہیں, جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں انہیں کہتے ہیں, جنہیں حق نہیں مل رہا انہیں کہتے ہیں. ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, ہم آپ کے حقوق کی خاطر آخری سانس تک جدوجہد کریں گے, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور انشاءاللہ ہم کل گرفتاری دیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ, اور اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. اپنے آئینی حق کو پریکٹس کریں گے, اپنے قانونی حق کو پریکٹس کریں گے. اور یہ اگر ظالم حکمران سوچتے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے, مظلوم اگر میدان میں اترے کبھی ظالم نہیں جیت سکتا, کتنا ہی بڑا فرعون کیوں نہ ہو. وہ عوام کے قہر و غضب کے نیل میں غرق ہو جاتا ہے فرعون کی طرح. یہ فرعونی بچونگڑے عوام کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے. عوام نے میدانوں میں آنا ہوگا, نکلنا ہوگا. اور خوف کی فضا ٹوٹ چکی ہے, کوئی نہیں ڈرتا اب کسی سے. جو ڈی فیم کرنے کی اور پروپیگنڈے کی فضا تھی وہ ٹوٹ چکی ہے. اب کسی پروپیگنڈے کا کوئی اثر نہیں ہوتا. لہذا انشاءاللہ ہم اپنے عوام سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی خاطر, آپ کے حق کی خاطر ہم انشاءاللہ گرفتاری دیں گے. اس جدوجہد میں برابر کے شریک رہیں گے, موجود رہیں گے. اور جب تک عوام کو ان کا حق نہیں ملتا جو آئین نے دیا ہے, قرآن نے دیا ہے, خدا نے دیا ہے, بینگ ہیومن, ان کو انسانی حقوق ہیں, ہم جب تک ان کے حقوق نہیں مل جاتے اور یہ وطن اس دلدل سے نہیں نکل آتا, ہم اس وقت تک اور اس راستے میں ثابت قدم رہیں گے, موجود رہیں گے. اور انشاءاللہ مادر وطن کو دنیا کے باوقار ممالک میں شامل کرنے کی اس جدوجہد کے اندر پیچھے نہیں رہیں گے انشاءاللہ.